بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، انسان اپنے افعال اور اقوال کا مکلف ہے، اور کچھ اقوال اور افعال وہ زبان اور باقی اعضاء سے ادا کرتا ہے، اور کچھ افعال ایسے ہیں جو انسان کا دل ادا کرتا ہے۔ کفر ہے، ایمان، استعانت، توکل، استغاثہ، نیکی اور شر کا ارادہ، نیت، یہ سارے دل کے اعمال ہیں۔ خوف، محبت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے واضح کر دو، سامنے لے آؤ یا اس کو چھپا کے رکھو، اللہ تمہارا اس پہ حساب ضرور لے گا۔ اب بڑے سارے اعمال ہیں، انسان کی خیالات، وسوسے، نیت، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، کچھ اختیاری ہیں اور کچھ میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ بغیر اس کے اختیار کے اس کے دل میں آ جاتے ہیں، خیالات، وسوسے آ جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے وہ کئی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قرآن مجید کی جب یہ آیت اتری صحابہ بڑے پریشان ہوئے۔ صحابہ پریشان اس لیے ہوئے کہ دلوں میں تو بڑے بڑے عجیب خیالات آ جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ خیالات کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے، تو اگر اس پہ اللہ رب العالمین حساب لیں گے کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، اور بھی جو اسلام نے ہمیں نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے ہم وہ کرتے ہیں، لیکن یہ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کا بھی اللہ حساب لیں گے، یہ کیسا کام ہو جائے گا؟ یہ تو ہماری طاقت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا ارادہ رکھتے ہو؟ اہل کتاب کی طرح سمعنا وعصینا کہنا چاہتے ہو کہ ٹھیک ہے یا اللہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں، یہ کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہ بھی نہیں کہنا چاہتے۔ آپ نے فرمایا پھر کہو، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہ تیرا آرڈر آیا ہے، مشکل تو بڑا ہے، ہم اس میں بے اختیار بھی ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن ہم نے سنا ہے، واطعنا، ہم تیرے فرما بردار ہیں، تیری بات کو مانیں گے، تیرے حکم کی بجا آوری لائیں گے۔ غفرانک، اللہ تو معافی کر دینا، ربنا، اے ہمارے رب، والیک المصیر، لوٹ کے تو تمہارے ہی پاس آنا ہے، بالآخر تمہارے پاس ہم نے آنا ہے، تم معافی تلافی کر دینا، ہم انکار نہیں کرتے، ہم فرما بردار ہیں، ہم تیرے حکم کو مانتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہم سب پہ ترس آیا،
اور اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اور یہاں پہ ایک بات اور کلیئر کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ابن آدم کے دل میں جو خیال آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، جب تک ان پہ عمل نہ کرے یا جب تک وہ زبان پہ نہ لائے، اللہ رب العالمین نے اس سے معاف کر رکھا ہے۔ لیکن اگر انسان نیکی یا بدی کا ارادہ پختہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے یہ نیکی ضرور کرنی ہے، اللہ اس کو اس کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر پختہ ارادہ کر لے گناہ کرنا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی پوری ترتیب دینا شروع کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں، تو وہ اس کے کھاتے میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے لیکن بعد میں برائی کی نہیں، اس کو دل میں خیال آیا، اس نے ارادہ کیا، پھر اس نے کہا یار چھوڑو، اللہ کی نافرمانی ہے، میں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اس کو ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا اللہ کا رسول بھی اس چیز پہ جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، والمؤمنون، اور سارے اہل ایمان بھی اس پہ ایمان لے آئے کہ اللہ جو تیرا آرڈر ہے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ یہ کلمہ اس قدر خیر والا ہے، سمعنا واطعنا، کہ اللہ ہم نے سن لیا، ہم تیرے حکم کو ماننے والے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سارے کے سارے ایمان لائے ہیں اللہ پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اور ان کا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول میں کوئی تفریق نہیں کرتے، سارے ہی اللہ کے رسول تھے، سارے ہی برحق تھے۔ یہودی آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے۔ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، ہم ان کو مسلمان، ہمارا عقیدہ ہے جو یہودی اور عیسائی، جو بھی غیر مسلم، بے شک وہ توحید والا ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اس کا ایمان نہیں ہے، ختم نبوت پہ اس کا ایمان نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، ہم آخری پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، انہی کی شریعت پہ چلتے ہیں، لیکن ہم موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم ابراہیم خلیل اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم جناب آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیغمبر تک جتنے رسول اور نبی آئے ہم سب پہ ایمان رکھتے، اس لیے ہم سب سے فائق ہیں اللہ کے فضل سے، یہ امت سب سے فائق ہے، یہ ہر نبی کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، جس طرح ہر پھول کی خوشبو اپنی ہے اسی طرح ہر نبی کا ایک اپنا مقام ہے، ہر نبی کی ایک اپنی شان ہے، ہر نبی کو اللہ نے کسی نہ کسی اعزاز سے نواز رکھا ہے، ہم ان میں آپس میں تفاضل بھی نہیں کرتے کہ اس نبی کے پاس یہ شان ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، یہ اس کی شان کم ہوگی، اس کی ایسا بھی ہم نہیں کرتے۔ ایسا ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے
ایمان کے 4 رکن بیان کیے ہیں، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں اور رسولوں پہ ایمان۔ 2 اور ہیں، آخرت پہ ایمان اور تقدیر کے اچھے اور برے دونوں پہلوؤں پہ ایمان۔ اب یہ کلمہ خیر کہ اللہ ہم نے تیری بات کو سنا بھی، ہم ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، اس کی کس قدر برکات ہیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ ہم نے سن لیا، مان لیا، تو معاف کر دے، لوٹ کے تیرے ہی پاس آنا ہے، تو ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا۔ جو خیالات اے ابن آدم، اے مسلمان، اے اس امت محمدیہ کے فرد، جو خیالات تیری طاقت سے باہر ہیں، اللہ تجھ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ وہ اللہ نے تجھے معاف کر دیے۔ یہ کلمہ کون سا جس کی برکت ہے؟ سمعنا واطعنا، یہی اہل ایمان کا کلمہ ہے۔ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا کلمہ کیا تھا؟ سمعنا وعصینا، سن تو لیا ہے، ماننا۔ اور دیکھ لیں اس وقت سے لے کے آج تک یہودی در بدر ہیں، بے شک معیشت پہ ان کا کنٹرول ہے، جو مرضی ہے، قیامت تک وہ قوم ذلیل ہے اور ذلیل رہے گی۔ یہ ذلت ان سے کبھی نہیں دھلے گی، یہ ذلت اللہ رب العالمین ان سے کبھی نہیں۔ جب بھی ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں ہم ان پہ لعنتیں ڈالتے ہیں، کیا عزت ہے ان کی؟ کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ایمان والوں کی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ایمان والے بنائے جو یہ کلمہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اللہ تیری بات کو سنا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اور ہم مانیں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آگے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اچھائیاں کر کے آیا اس کا صلہ اس کو اچھائیوں میں ملے گا، جو گناہ کر کے آیا وہ اس کے ذمہ گناہ پڑیں گے اور اس کو وہ بھگتنے پڑیں گے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ 10 کلمے ہیں اس میں۔ اے ہمارے رب، یہ دعا ہے، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ ہم اگر بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا بوجھ تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ جسم کے کسی حصے پہ گندگی لگ جاتی کیا کرتے تھے؟ کاٹنا پڑتا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی سے دھو لیتے ہیں، پانی نہ ملے مٹی سے صاف کر سکتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ یہ بوجھ ہم پہ ہے؟ ہمارے لیے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اے اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے تم نے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے ہمارے رب ہم سے ایسا بوجھ بھی مت اٹھوانا جس کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ کچھ خیالات ایسے ہیں جو ہماری طاقت سے ہی باہر ہیں، کچھ وسوسے ایسے ہیں جو ہماری طاقت سے ہی باہر ہیں۔ اللہ ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوانا، ہم اس کے متحمل نہیں ہیں۔ واعف عنا، اللہ تو ہم سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، اللہ تو ہم کو معاف فرما۔ وارحمنا، اللہ تو ہم پہ رحم فرما۔ انت مولانا، اللہ تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارا والی ہے، تو ہمارا ذمہ دار ہے، تو ہمارا مالک ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی قوم پہ تو ہماری مدد فرما۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت
سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے کفتاہ، یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس رات موت آ جائے تو وہ اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ مومن ہو، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، عقائد و نظریات اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ کفتاہ، یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اور یہ 2 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ عطا کی گئی ہیں، اور دونوں مرتبہ اسٹائل اللہ رب العالمین کا ذرا ہٹ کے تھا۔ معراج کے موقع پہ سدرۃ المنتہا کے پاس قریب ترین بلا کے، بغیر جبریل کے واسطے کے، اللہ رب العالمین نے جو 3 انعامات دیے تھے ان میں سے ایک انعام یہ تھا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ کہاں پہ بلا کے یہ تحفہ عنایت کیا گیا ہے؟ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب میں سے یہ 2 آیتیں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں، یہ اللہ کی اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے، یوں جیسے کوئی پرانا دروازہ کھلتا ہے، اس کی ایک چرچراہٹ ہوتی ہے، یوں آہٹ سنی، جبریل آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جب سے آسمان و زمین کو بنایا گیا ہے کبھی وہ کھلا نہیں، آج پہلی دفعہ کھولا گیا ہے۔ اس سے وہ فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ آیا نہیں ہے، وہ آپ کو سلام کرنا چاہتا ہے۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے۔ وہ فرشتہ کہنے لگا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ سے پہلے بھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے اور آپ کو بھی اس جیسے نور نہیں دیے گئے۔ ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ وہ 2 نور ہیں جو آپ کے لیے چھپا کے رکھے گئے تھے، آپ کو عطا کر دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کے حصے میں نہیں آئے۔ اور جو بندہ کہے کہ بندہ فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ چلی جاتی ہے، کس قدر اہانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی۔ کتنا اسپیشل ہے، معراج پہ بلا کے سدرۃ المنتہا کے پاس یہ عنایت کی، اور اسپیشل فرشتہ اسپیشل دروازے سے، جو دروازہ صرف ایک دفعہ ہی کھولا گیا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی کھلا ہے نہ بعد میں کبھی کھلا ہے، وہاں سے وہ فرشتہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے کے جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ بڑی عظمت والی آیتیں ہیں، اس لیے ان آیات کو سمجھیں۔ اور اس میں ایک خصوصی عظمت پتہ کیا ہے؟ اس میں جو 10 چیزیں ہم نے مانگی ہے نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ہم جب بھی یہ آیتیں پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین ہر کلمے کے بعد جواب دیتے ہیں قد فعلت قد فعلت قد فعلت، جب میں نے تجھے یہ دی، جب میں نے تجھے عطا کی، جب میں نے تجھے عطا کی۔ کس قدر عظیم آیات ہیں، کس قدر اللہ رب العالمین کی شفقت ہے اس امت پہ، کس قدر اعزاز ہیں جو اللہ نے ہم کو عطا کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا صحیح فہم دیں، اللہ ان 2 آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھولیں گے تو نہیں نا؟ کب پڑھنی ہے؟ رات کو سوتے وقت۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرے اور آپ کے لیے دنیا آخرت کی بہتریاں اور کامیابیاں لکھ دے، اللہ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ صدق اللہ العظیم۔